اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرمائی. اب انسان کے اعزاز کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ انسان کا اعزاز کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو رسوائی سے بچاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں کو میں نے جمع کیا اور ان کے سامنے میں نے بات رکھی. میں نے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ وہ نائب فرشتوں میں سے کسی کو نہیں بنایا جا رہا، وہ دنیا کی اتنی عظیم و شان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں بنایا جا رہا، کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا جا رہا. ایک ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرمایا جا رہا ہے جو مخلوق آج اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو اس وقت کی بات ہے جب سیدنا آدم کو پیدا نہیں کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا اور وہ ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں. یہ فرشتوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ تم نہیں بن سکتے میرا نائب، میرا نائب تم نہیں بن سکتے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتے حیران ہوئے کہ ہم نہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، نہ ہم چوریاں کرتے ہیں، نہ ہم سے کوئی اور گناہ سرزد ہوتا ہے. بھلا ہم سے زیادہ پاک و صاف مخلوق دوسری کون ہوگی؟ ہم سے زیادہ صاف ستھرا اور دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا نائب ہمیں بنایا جانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ آپ کیوں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے، جو دنیا میں جا کر قتل و غارت گری کریں گے، لوگوں کا خون بہائیں گے. انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے اعزاز، شرف اور مقام کے بارے میں جو بات میں جانتا ہوں میرے فرشتوں کو تم نہیں جانتے. لہٰذا میں انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو سب سے پہلا اعزاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر پیدا فرمایا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. صدر پاکستان کا نمائندہ بن کر کوئی جا رہا ہوتا ہے، اسے پروٹوکول ملتا ہے نا. وزیر اعظم پاکستان کا نمائندہ جاتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے نا. بیٹا جاتا ہے، عمر میں کم ہوتا ہے، وہ جا کر کسی سے کہتا ہے مجھے ابو نے بھیجا ہے، میں اور آپ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں نا. ہمارے بڑے اچھے دوست نے بھیجا ہے، بہت اچھا انسان ہے، خوش اخلاق ہے، ہم اس بچے کو 100-200 روپے پکڑا دیتے ہیں، ہم اس کا اعزاز کرتے ہیں، اس کو گفٹ پہ بطور تحفہ کوئی چیز دے دیتے ہیں. یہ دنیا میں نمائندے کا ایک اعزاز ہوتا ہے جو اوپر والے انسان کو دیکھ کر چھوٹے والے انسان کو اعزاز دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعزاز دیا، اپنا نائب بنایا، اپنا نائب بنایا، دنیا میں اپنا نمائندہ بنایا. دوسرا اعزاز، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. گویا کہ انسان کو مسجود الملائک بنا دیا، مسجود الملائک، کہ فرشتے انسان کو سجدہ کریں گے، فرشتے آدم کو سجدہ کریں گے. فرشتوں نے کیا سجدہ، شیطان نے نہیں کیا. اور جب نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، انک رجیم، تم مردود ہو. یہ تیسرا اعزاز ہے کہ جس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا. آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اسے مردود قرار دے دیا گیا، اسے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا لوگوں میں، اپنے بندوں میں کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. جو بھی تم میں سے شیطان کی پیروی کرے گا میں ان لوگوں کے ذریعے سے جہنم کو بھر دوں گا. وہ جہنمی ہوگا، وہ کافر ہوگا. شیطان کافر، جو اس کی اتباع کرنے والا، کلمہ نہ پڑھنے والا ہوگا، کافر ہوگا، تو یقیناً وہ بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا.
پھر سورۃ التین میں، سورۃ التین بالکل آخری پارے کی صورت ہے، چھوٹی مختصر صورت ہے، والتین والزیتون، گنتے جائیے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم، ان چار چیزوں کی قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، ہم نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ یہ بھی اعزاز کی والی بات نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو دیکھا نا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان سے دریافت فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا وجہ تھی تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ وہ آدم جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، وہ آدم جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بنائی، میں نے کہا کہ جو اس کو سجدہ کرو، آخر تمہارے دماغ میں کیا ایسی بات تھی کہ تم نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بندو، تمہاری بنیاد میرے ہاتھوں سے بنی ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے مزدور نہیں لگائے، میں نے فرشتے نہیں لگائے کہ انسان کو بناؤ، میں نے کوئی اور مخلوق نہیں لگائی کہ آؤ اس طرح ایک مخلوق کو پیدا کرو میرا ساتھ دو، نہ، میں نے تو فرشتوں کو صرف اطلاع دی، ان کو خبردار کیا کہ میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، پیدا تو میں نے خود کیا، بنایا میں نے خود ہے، ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہم گھروں میں جاتے ہیں نا، ہمارے ہاں بعض اوقات میزبان کہتا ہے کہ یہ والی ڈش میں نے خود بنائی ہے نا، یہ والی ڈش میں نے خود بنائی ہے، کبھی ہماری خالہ کہتی ہیں، کبھی پھپھی کہتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ڈش ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے دل میں وہ جس نے اپنے ہاتھوں سے وہ ڈش بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے ایک مقام ابھرتا ہے یا نہیں ابھرتا؟ اس کے لیے عزت میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ سامنے والے نے اتنی محنت کی اس گرمی میں ساری چیزوں کو برداشت کر کے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے کھانا بنایا ہے، تو اگر وہ کھانا ہمیں پسند نہیں بھی آ رہا، ہم ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ بہت اچھا بنا ہے، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں۔ ان تسجد لما خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کا یہ اعزاز ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں کچھ رشتے بھی بنائے، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میں نے اپنے بندوں کے آپس میں جوڑے بنائے کہ تاکہ یہ ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں، سکون حاصل کریں۔ چنانچہ ان خونی رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، ماموں بھی ہے، چچا تایا وغیرہ سب ہیں، یہ سارے رشتے ہیں۔ یہ رشتے کیا آپ کو جانوروں میں نظر آتے ہیں، آسمانوں میں نظر آتے ہیں؟ ہم کہیں کہ یہ جو 7 آسمان ہیں یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، کسی نے کہا ہے رشتہ؟ یہ اوپر والا سب سے بڑا بھائی، نیچے والا چھوٹا بھائی، اس سے نیچے والا وہ چھوٹا بھائی، یہ جو درخت ہمیں نظر آتے ہیں یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ جو جانور ہمیں نظر آتے ہیں یہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے کیا جانوروں میں پیدا کیے؟ ہندوستان سے آئے ہوئے ہمارے ایک مہمان تھے، شاید ابھی بھی یہاں جمعے میں موجود ہوں، گزشتہ جمعے ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں تو آج تک ہندوؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم گاؤ ماتا کے رٹ لگائے بیٹھے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ جو بیل ہے اس کو پھر باپ مانو گے؟ یہ جو بیل ہے اس کو باپ مانو گے یا اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ماں کا رشتہ ہے جانور میں؟ اور پھر غضب دیکھیں کہ جانور کو انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ اس کا اتنا بڑا مضبوط رشتہ ہے، اب اس کا وہ احساس ہے، وہ احترام ہے جو انسان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس مخلوق کو، جانور کو انسان کے تابع بنایا تھا، انسان جانور کے تابع ہو گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس فلسفے کے تحت کائنات کو اور کائنات دنیا کو پیدا فرمایا تھا اس فلسفے کے ہی خلاف ہے، سرے سے اس فلسفے کے ہی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، آسمان و زمین ہو، دنیا کے جانور ہو، پرندے ہوں، یہ کل کائنات میرے بندو تمہارے فائدے کے لیے تمہارے تابع کر دی ہے ہم نے۔
یہ تمہارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ جانور ہمارے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں نا، کوئی بکرا ذبح کر رہا ہوگا، کوئی بچہ ذبح کر رہا ہوگا، کوئی بچڑا ذبح کر رہا ہوگا، کوئی اونٹ کو نہر کر رہا ہوگا۔ وہ جانور ہمارے اوپر نثار ہو جاتا ہے، ہم اس کو لٹاتے ہیں، وہ شرافت سے لیٹ جاتا ہے، وہ قربان ہو گیا۔ وہ دوسرے جانوروں کے سامنے بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اس میں عقل نام کی بھی کوئی چیز نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، اسے عقل عطا فرمائی، اسے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اور کل کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ یہ انسان کا اعزاز ہے، انسانوں کے لیے رشتے بنائے گئے، یہ انسان کا اعزاز ہے۔ پھر یہ انسان فوت ہو جائے، فرمائے کہ نہ، ایسا نہیں کہ بس کسی گلی کوچے میں لے جا کے چھوڑ دیا، پھینک دیا، کچرے میں ڈال کے نہیں آنا ہے۔ انسان کا اعزاز ہے، اسے گھر میں رکھنا ہے، اسے نہلانا، کفنانا، نماز جنازہ پڑھنا، اور پھر اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک لے کر جانا، اور پھر باوقار طریقے سے اسے قبر میں دفنانا، اور پھر واپس آ جانا۔ یہ انسان کا اعزاز ہے۔ چنانچہ آپ پڑھیے، فقہا فرماتے ہیں کہ جنازہ گاہ سے لے کر قبرستان تک میت کو گاڑی میں لے کر جانا مکروہ ہے، اسے مکروہ کہا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہی پیغام ہے کہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاؤ۔ یہ اس کے لیے اعزاز ہے، یہ اس کے لیے احترام ہے، یہ اس کا وقار ہے۔ کسی گاڑی میں اس کو لے کر نہ جاؤ۔ ہاں، قبرستان بہت دور ہے، ظاہر ہے کہ پھر گاڑی میں ہی لے کے جانی ہوتی ہے وہ نیت، لیکن اگر قبرستان ہمارے جنازہ گاہ سے خاصا قریب ہے تو پھر کندھوں پر اٹھا کر لے کر جانا چاہیے۔ تو یہ انسان کا ایک شرف ہے، اعزاز ہے، اور اسی اعزاز کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعزاز کو مجروح نہ کرو، اس عزت کو مجروح نہ کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں سے نہ مانگا کرو، لوگوں سے مانگو گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، تمہاری عزت ختم ہوگی یا کم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔